السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار، ہم سب کے سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام مذہب میں حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے. ہمارے مذہب کا یہ حصہ ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ حاکم صرف اللہ کی ذات ہے، اور حاکم اپنی رعایا کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے جو فیصلہ کر دے انہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں. مسلمان ہونے کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد شتر بے مہار کی طرح پھرتا رہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو حقوق و واجبات ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کو فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں.
تو اسلام لانے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے سب سے اہم ذمہ داری وہ ہے نماز، کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی کے اندر آپ کو معراج کروائی گئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفہ دیا، وہ نماز کا تحفہ ملا۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں جو کہ کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں، اور نیکی مذہب اسلام میں 10 گنا ہوتی ہے، ایک نیکی کرو تو 10 لکھی جاتی ہیں، تو 5 ضرب 10 50، یعنی 5 پڑھنے کا ثواب 50 پر ہی ہے۔ تعداد کم کی گئی ہے، اجر کم نہیں کیا گیا، اجر اتنے کا اتنا ہی ہے کہ 5 پڑھیں اور ثواب 50 کا ملے گا۔ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ تھی ملت ابراہیمی کی نماز، چونکہ ملت ابراہیمی میں 2 نمازیں تھیں، صبح اور شام کی نماز، جو کہ نبی علیہ السلام پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو فرض قرار دے دیا، اور یہ نمازیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے، گویا کہ یہ مسلمان ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں یہ شخص مسلمان تصور کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے نماز نہیں پڑھنی اس کے اسلام کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقضت عر الاسلام عروۃ عروۃ وکلما انقضت عروۃ تشبث الناس بالتي تليها، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، لوگ اسلام کے احکامات سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی کڑی اس امت میں سے ٹوٹے گی وہ جہاد ہوگا، اور سب سے آخری نماز ہوگی، کہ لوگ نماز چھوڑ جائیں گے، اور آج نماز چھوڑ چکے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائیو، نماز اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا ہے سوائے ان لوگوں کے ساتھ جو کلمہ پڑھ لیں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کر دی، تو گویا کہ میں اس کے ساتھ جہاد نہیں کروں گا، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور جس نے ان کاموں میں سے کسی کام کا اہتمام نہ کیا تو اس کے ساتھ پھر ہم جہاد کریں گے۔ اسی لیے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نماز نہ پڑھے پھر اس کے بھی اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے نماز یہ دین کے احکامات میں سے سب سے اہم رکن،
نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ اکرام کو مثال دے کے سمجھایا، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، میں میرے صحابہ یہ بتاؤ، تم میں سے کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو، کوئی نہر تالاب کوئی پانی کی گزرگاہ ہو، ثم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، وہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل بچے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، جو شخص روزانہ 5 مرتبہ نہائے اس پر کیا میل بچنی ہے، وہ تو پاک صاف رہے گا۔ تو فرمایا فذلک المثل الذی یصلی 5 الصلوات، یہی مثال ہے اس شخص کی جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے والا اس پر گناہوں کی میل نہیں رہتی، اور اس کی وضاحت بھی خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس حدیث کی وضاحت خود اللہ کے رسول نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرے، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، کوئی زبان سے کوئی غلط جملہ بولا، کسی کو گالی دی، کوئی غیبت کی، کسی کے خلاف کوئی ناجائز بات کی، گناہ دھل جائیں گے۔ فرمایا پھر اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اسی طرح باقی اعضاء جس طرح وہ اپنے اعضاء دھوتا جائے گا اس کے سارے گناہ اترتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء ثم تشہد فتح له ابواب الجنت الثمانیہ، جو شخص، نماز تو بہت بڑا مرحلہ ہے نا، نماز کی جو ابتدا وضو ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے صحیح سنت کے مطابق وضو کرے، اور پھر فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دے، اقرار کرے، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کر لے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں، 8 کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جہاں سے نمازی گزریں گے، نمازی لوگوں کے لیے وہ ایک دروازہ، اسپیشل دروازہ بنایا گیا، جو نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز دین کے احکامات میں سے بڑا اہم رکن، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندے کی نماز چیک کرو، نماز کے رجسٹر کھولے جائیں گے، اگر نماز کے رجسٹر صحیح ہیں، نماز صحیح پڑھی ہے، سنت کے مطابق پڑھی ہے اور پوری پڑھی ہے، اب باقی رجسٹر کھولو، اب باقی چیک کرو اور کیا کیا نیکیاں کی ہیں اس نے، پھر اس کے روزے، باقی زکوٰۃ، حج، باقی اعمال پھر دیکھے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نماز میں فیل ہو گئے تو باقی رجسٹر چیک نہیں ہونے، کسی بھول میں نہ مارے جانا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہیں چلا۔ نماز صحیح نہ ہوئی تو سارے عمل فاسد ہو جائیں گے، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا ایسے بندے۔ اور نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز میں سستی بھی برداشت نہیں ہے۔ جبھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی
اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے، مطلب عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ وجہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو سستی یہ ہے کہ 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، ایک تو یہ سستی ہے، اور ایک سستی اور بھی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے معاملات کو دین پہ مقدم کیا ہوا ہے۔ دوستوں نے کہا ہو یار چلتے ہیں، کوئی باہر گھوم پھر کے آتے ہیں، گھومنے پھرنے چلے گئے، نماز گزر رہی ہے، جماعت گزر گئی، دنیا کی فکر ہے، معاش کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، اپنے گھر میں ہونے والے فنکشن کی فکر ہے، اور نماز کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بھی سستی ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول افضل عمل کیا ہے، سب سے بہترین افضل عمل کیا ہے؟ الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ منافق بیٹھا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گزرنے کے لیے، جب گزر جاتی ہے بعد میں آیا بھاگا 2-4 ڈھونگے لگائے پھر بھاگ گیا۔ نہ اس نے سنتیں پڑھی، نہ اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، نہ اس نے نماز دھیان سے پڑھی، شرم ہی نہیں آتی۔ اپنے رب کی عبادت ایسے کی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، عبادت کے 3 رکن ہیں جو عبادت کے اندر پائے جانے چاہیے۔ سب سے پہلے محبت، انسان محبت کے ساتھ آئے، صرف اپنی ڈیوٹی سمجھ کے یا ابا جی غصے ہوں گے یہ سمجھ کے نہیں، آپ کو اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے کہ میرا رب ہے، وہ مجھے پال رہا ہے، میں اپنے ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں۔ محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے آئیں کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی راہیں ادھر ہیں، آؤ نجات کے راستے کھلے ہیں، آ جاؤ، تو پھر سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صرف وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، ایسے کسی کو کمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ۔ دوسرا رکن خوف، ڈر ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا جب مسجد میں جاتے ہو نا تو چودھری بن کے نہ جایا کرو تو چودھری صاحب جا رہے ہیں ایسے شانے چوڑے کر کے نہیں، مجرموں کی طرح جایا کرو، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، تمہارے کندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، تمہاری گردن بھی جھکی ہو، اپنے گناہوں پہ شرمساری ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو کہ میں جو جبار ذات ہے، جو ملک الملوک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، میں اس کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں۔ تمہیں ڈر ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ چودھری صاحب مسجد میں جا رہے ہیں اور پھر پڑھنے کے بعد اترایا نہ کرو۔ سلف صالحین نماز پڑھ کے اتراتے نہیں تھے، یہ نہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے رہو، اور یہ کیا ہوا بھائی میں تو نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کی کیا اوقات ہے یہ میرے آگے بولے؟ نہیں، اللہ کی ایک صفت ہے الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر اس نے تمہاری عبادتوں کو رد کر دیا، اسے ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادات کی، اس کو اپنا جہان چلانے کے لیے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہے، اس کو نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں قبول نہیں کرتا، کیا کر لو گے آپ؟ کیا ہے پلے آپ کے؟ بڑی ندامت لیے ہوئے، خوف کو لیے ہوئے پھر مسجد میں آئے، ڈر کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، آپ کا ہر عضو اپنی عاجزی پیش کرے اللہ کے آگے، پھر مسجد میں آئے۔ تو عبادت کا تیسرا رکن رجا، امید، محبت، خوف اور امید بھی ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ بندہ کو یہ سوچ کے آئے کہ اللہ نے کون سا قبول کرنی ہے،
کہ اللہ نے کون سا مجھے معاف کرنا ہے؟ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان پیدا کریں، اپنے رب کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہ رکھیں۔ اگر اس نے آپ کو مارنا ہی ہوتا نا تو آپ کو کھانا بند کر دے آپ مر جاؤ گے، آپ کا سانس بند کر دے آپ مر جاؤ گے۔ اگر اس نے آپ کو توفیق دے دی ہے مسجد میں آنے کی تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے بارے میں خیر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں معاف کرے، تو معافی تو مانگو۔ تو گویا کہ بڑی محبت کے ساتھ مسجد میں آنا ہے، اللہ کی محبت دل میں لے کر اور خوف کے ساتھ آنا ہے، ڈرتے ہوئے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ سے اچھی امید رکھ کے آنا ہے۔ پھر آئیں مسجد میں، نماز پڑھیں، اور ایسی نماز ہی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اگر آپ نہیں رک رہے تو سمجھ لیں پھر آپ نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے، آپ کی نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ عمل تھا، باقی 10 بندوں کو بٹھا کے نہ کہتے تھے کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ نے اللہ کے رسول کی نماز دیکھی ہوئی ہے، تو اگر میری نماز میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی نماز سیکھنے، بس جیسے ہمارے بڑوں نے سکھا دی ہم نے ویسے ہی پڑھنی، میرے والد نے مجھے جیسے سکھائی میں تو ویسے پڑھوں گا، مجھے کیا لگے حدیث میں کیا ہے، مجھے کیا لگے اللہ کے رسول نے کیا حکم دیے۔ یہ سوچ منفی سوچ ہے۔ آپ نے جس ذات کا، جس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے اس کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو لے کے آئیں۔ اور نبی علیہ السلام تو حکم دیا اس بات کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، یہ نماز دین کے احکامات میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ اور ایک حدیث بڑی کمال کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ہر مسلمان عاقل و بالغ پہ فرض ہیں، من احسن وضوءہن ورکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، جو بندہ یہ 5 نمازیں صرف اتنا عمل ہی اچھے طریقے سے کر لے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں اس کو معاف کروں گا۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، پکی بات ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ فَلَيْسَ لِلَّهِ عَهْدٌ، اور جو شخص ان نمازوں کا خیال نہیں رکھتا، نماز کے اندر محنت نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے ذمے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اللہ اپنی پھر مشیت سے فیصلہ کرے گا، وعدہ نہیں اللہ کے ذمے، اللہ اپنی مشیت سے فیصلہ کرے گا۔ اگر اس کی مشیت چاہے کہ آپ کو عذاب دے کے جنت میں بھیجے تو وہ عذاب دے کے بھیجے گا، اگر اس کی مشیت چاہے آپ کو ویسے بھیج دے تو ویسے بھیج دے گا۔ لیکن اگر آپ نمازی بن جائیں، صحیح نمازی بن جائیں، تو اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اور میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يحافظ على الصلوات الخمس كان مع القارون وهامان وشداد وفرعون یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کا دن ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چوٹی کے نافرمان، چوٹی کے نافرمان فرعون، حامان، شداد، قارون، ان کے ساتھ بے نماز بھی کھڑا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں معاشرے میں بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے، گھروں کے گھر بے نماز ہوئے پڑے، پرواہ نہیں کرتے نماز کی۔
فکر ہی نہیں ہے نماز کی، نہ عورتوں کو خیال ہے نہ مردوں کو خیال ہے۔ گھروں کے گھرانے بے نماز ہو چکے ہیں، اور بے نماز کل قیامت کا دن ہوگا یہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جہاں فرعون جائے گا پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہی جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مکالمہ بیان کیا ہے کہ جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کافروں سے تھوڑی پوچھیں گے، کافر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھنی نہیں۔ جو مسلمان جہنم میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نماز تھے۔ ان کی بے نمازی، ان کا یہ جرم ان کو جہنم تک پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ہاں نماز کا کیا مقام تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال شیء ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام کے صحابہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، کفر اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جناب عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم صحابہ کرام میں کوئی ایک شخص بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے وہ جو منافق ہوتا تھا، پتہ چل جاتا یہ منافق اس لیے لیٹ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ اس دور میں ہوتے، ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ہم کس طبقے میں شمار ہوتے؟ ہم منافق شمار ہوتے نا، نمازوں میں لیٹ ہیں، پیچھے آتے ہیں، 2 رکعتیں گزر گئی تب آگے، آخری منٹ رہ گئے تب آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پہ، 70 بندے بھی ہیں، بندے بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پہنچ گئے وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ بولے قرآن کریم میں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تو راضی ہو جائے۔ اور سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے جلدی آئیں، اور یہ کہیں کہ اللہ میں جلدی اس لیے آیا تو راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے، جلدی آیا کریں۔ امام سعید بن مسیب فرماتے ہیں غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ غلام ہوتا ہے جس کو آواز دے کے بلایا جائے پھر آتا ہے، اور ایک وہ غلام ہے جو آواز دینے سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ تو اچھے غلام بنو، یہ نہیں کہ اذان ہوئے پھر دیکھتے ہیں ابھی تو 20 منٹ پڑے ہیں، 5 منٹ پڑے ہیں، 4 منٹ پڑے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، نہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے مومن ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے جلدی آنا چاہیے۔ اور پھر آج لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ دونوں امام، ان دونوں کا فتویٰ ہے کہ بے نماز کو قتل کر دینا چاہیے۔ گندا انسان ہے بے نماز، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جانور سے زیادہ گندا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن میں کیسے گندا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں، دنیا و جہان کی، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز۔ یہ لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ لکڑی، یہ دیواریں، یہ چھت، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، میں تم نہیں جانتے وہ کیسے کرتی ہیں، اللہ کو پتہ ہے، وہ خالق ہے، یہ ان کی مخلوق ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ کی مخلوق اللہ کو کیسے یاد کر رہی ہے۔ اور بے نماز نہیں کرتا تو بے نماز بھی بدتر ہوا ان چیزوں سے کہ جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور بے نماز نہیں کرتا۔
سارا دن گدھے جیسے کام. اور یہ مثال بھی میں خود نہیں دے رہا، امام ابن قیم فرماتے ہیں بے نماز کی مثال گدھے جیسی ہے. گدھا سارا دن کام کرتا ہے اور بے نماز بھی سارا دن کام کرتا رہتا ہے. وہ بھی پیٹ کے لیے کرتا ہے، یہ بھی پیٹ کے لیے کرتا ہے، اور رات کو لاش بن کے پڑا رہتا ہے. جیسے لاش پڑی ہوتی ہے، نہ اس کو رات کو رب کی یاد آئی نہ دن کو رب کی یاد آئی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بے نماز اس کا عمل یہ کفری عمل ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ بے نماز شخص، آج لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں تو اپنے امام کا فتویٰ بھی سن لو. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے یہ پیروکار، جن کو احناف حنفی کہا جاتا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں بند کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ سال کی جیل ہے، غیر معینہ مدت کے لیے. اگر کبھی توبہ کر لے تو نکال دو، ورنہ اندر ہی مرنے دو. بے نماز گندا انسان ہے، بے نماز. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز اتنا منحوس ہے، اگر 100 اونٹوں کی قطار ہو اور 100ویں اونٹ پہ بے نماز بیٹھا ہو اور مجھے کوئی شخص کہے کہ پہلے اونٹ کی مہار پکڑ لو، میں نہیں پکڑوں گا اس کی نحوست کی وجہ سے. حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. اتنا منحوس اور گندا انسان. شرم نہیں آتی؟ رب کا کھاتے ہو، رب کا استعمال کرتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. پھر بھی نماز دین کا سب سے بڑا رکن ہے. نبی علیہ السلام کے پاس مضر قبیلے کے لوگ آئے اور کہا ہم اسلام لائیں گے، جہاں جہاں کہیں گے جا کے لڑیں گے، جہاد کریں گے، جانیں پیش کریں گے، صرف ایک عمل کی رخصت دے دیں. وہ کیا ہے؟ نماز. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نبی علیہ السلام نے جو جملہ بولا، آج ہم سب اپنے آپ کو اس ترازو پہ رکھ کے دیکھ لیں ہم کہاں پہ آتے ہیں. اللہ کے ہاں وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہمارا دین اللہ کے ہاں دین شمار ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو اس حدیث کے آپ اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو صحیح نمازی بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. پہلے خطبے میں نماز کی اہمیت اور بے نماز کا انجام، اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی. بے نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کے جاؤں، لکڑیاں اکٹھی کریں اور جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں نہ پڑھتے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. اور یہ حدیث بے نمازوں کے بارے میں بھی نہیں ہے. بے نماز تو بہت بڑا عمل کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ ہے جو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں مسجد میں آتے نہیں ہیں، کہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں. اور فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے کر دیتا. اور میں نے بھی ذکر کیا کہ جہنمی لوگ جو اپنا وصف بیان کریں گے وہ سب سے پہلا یہی جرم بیان کریں گے
کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، کہ ہم لوگ بے نماز تھے، ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بیکار وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے، اور ہم اللہ کے حکموں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ ان کا پہلا جرم جو بیان کریں گے وہ یہی ہوگا کہ وہ بے نماز ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ جو شخص ایک نماز چھوڑ دے، عصر کی نماز ایک چھوڑ دے، ابھی پانچوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک نماز چھوڑ دے عصر کی، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے۔ یعنی ایسے مثال سمجھے، ایک شخص گھر سے نکلا بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے، جب گھر واپس آیا تو گھر کی چھت گر چکی ہے، اس کے سب بیوی بچے نیچے دب کے مر چکے ہیں، اور صرف اتنا نقصان نہیں، لوگ آگے گھر کا سامان بھی اٹھا کے لے کے جا چکے ہیں، سامان بھی لٹ گیا، گھر والے بھی مر گئے۔ جتنا نقصان اس بندے کا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اس بندے کا نقصان ہوا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے نمازی بن جائیں، نماز کا خیال کیا کریں۔ اللہ کے ہاں نماز یہ بڑی معتبر ہے، نماز نہیں تو کوئی عمل نہیں، نماز ہے تو پھر باقی عمل بھی ہیں۔ اور آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اسوأ السرقۃ التی یسرق فی صلاتہ، سب سے گندا چور نماز کا چور ہے، اللہ کے حق میں چوری کر رہا ہے۔ اور اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے فرض نماز میں کوتاہی، اور دوسرا ہے فرض تو پورے کر رہا سنتے نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز کا چور ہے، سنتے ہی نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرائض میں جو کمی ہوگی اس کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، اس کو خیالات آ جاتے ہیں، نماز میں کوئی خیال آ گیا، نماز میں کمی ہو گئی نا، اب یہ کمی کیسے پوری کی جائے گی؟ نوافل کو ساتھ ملا کے فرض پورے کرو میرے بندے کے، تاکہ اس کو جنت میں بھیجوں۔ اور جس نے سنتے پڑھی نہیں، نفل پڑھے ہی نہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کا خیال کیا کریں۔ ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ بسنت کے حوالے سے دو باتیں بتا دیں۔ تو بسنت یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، شرعی لحاظ سے کچھ دلائل میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور جب کوئی بندہ وہ اڑا رہا ہوتا ہے کہ بسنت گڈیاں اڑا رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے کہ نہیں؟ وہ غافل ہے، تو وہ پہلا جرم اس نے یہ کیا کہ اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی توجہ اس بندے سے ہٹا لے تو یہ مر جائے گا، تو یہ غافل ہوا، پر اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان ہو جا رہے ہیں، وہ کٹ لگ جاتے ہیں جسم پہ، لوگوں کو بھی لگتے ہیں، اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی۔ آپ نے دیکھا وہ گردنیں کٹ جاتی لوگوں کی سفر پہ جاتے ہوئے، تو یہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ سیدھا بھی نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کی گردن کاٹ دی تو یہ بھی اس میں ایک دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یہ فضول خرچی بھی ہے، تو یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کا نقصان بھی مچا رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے اور پھر جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی عمل ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اور بھی مزید بھی دلائل ہیں، جیسے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اسی طرح حدیث میں ہے نعمتان مغبون، وقت کا ضیاع ہے اس میں، اور وقت کو ضائع کرنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ان سب دلائل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عمل شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔